بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیدہ حنین فاطمہ کی فیملی پاکستان بننے سے قبل انگلینڈ برطانیہ منتقل ہوئی تھی۔ یوں وہ تیسری نسل سے وہاں ہی آباد تھے۔ البتہ پاکستان بننے کے بعد اس کا خاندان پاکستان آنے جانے لگا تھا۔ اس کے دادا نے عمر کے آخری حصے میں پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور یہاں کراچی میں کاروبار کے متعلق معلومات لینے لگے۔ انہوں نے کلر پینٹ بنانے کی ایک کمپنی میں پیسہ لگایا اور جب کاروبار چل نکلا تو اپنی فیملی کو بھی کراچی بلا لیا۔ قصہ مختصر کہ جب انہوں نے کراچی کی سڑکوں پر بانی پاکستان کی بہن کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا، جب ایسی ملت کو اپنی مادر ملت کو گالیاں دیتے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بچوں، یہ کم از کم قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو اور وہیں واپس لندن چلے جاؤ۔ دادا جی کے فیصلے پر ہم لوگ واپس انگلینڈ آ گئے، مگر دادا جان کاروبار سمیٹتے سمیٹتے وہیں رہ گئے۔ ان کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے ہمارے دل میں ایمان، اسلام اور پاکستان کی محبت ڈال دی۔ ہماری فیملی نے ہمیشہ پاکستانی طرز زندگی اپنایا۔ خواتین نے پردے کا خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ جس گلی میں ہم مقیم تھے اسے پاکستان ہوم اسٹریٹ کا نام دے دیا گیا۔ آج بھی میری فیملی کا ہر شخص خود کو پاکستانی کہہ کر متعارف کراتا ہے۔ خیر، میں نے تعلیم مکمل کی اور شادی کے بعد پیرس منتقل ہو گئی، جہاں میں نے بینک میں ملازمت اختیار کر لی، مگر میرے سینئرز نے میرے پردہ کرنے اور عبایا پہننے پر اعتراض کر دیا۔ میں نے ان کی بات کو ٹالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن مجھے حجاب اور جاب میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے کا کہا گیا۔ میں نے شوہر سے مشورہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے حجاب چھوڑ دینے کے لیے کہا اور اس کی 20 دلیلیں دے دیں، مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے حکم دیا کہ میں پردہ نہ کروں۔ میں نے شوہر کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب میں کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر پردہ نہ کرنے والی شرط پر سائن کرنے لگی تو میرا دل نہ مانا اور میں نے اسی وقت ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ میرے شوہر نے میری جاب چھوڑ دینے کی حرکت کو میری انا سمجھ لیا اور سزا کے طور پر مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق لینے کے بعد واپس انگلینڈ منتقل ہو گئی اور یہاں ہی اپنی عدت پوری کی۔ انگلینڈ میں جہاں ہم مقیم ہیں اس گلی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ میرے پڑوس میں ایک قطر کی فیملی آباد تھی۔ جب ان کو مجھ پر بیتی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی رضامندی سے میرا ہاتھ مانگا اور یوں میری چند شرائط کے ساتھ میرا قطری نژاد لڑکے افصیل سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے سعودیہ عرب میں بزنس شروع کیا اور ہم وہیں منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے سعودیہ عرب کے ایک پرائیویٹ بینک میں ملازمت مل گئی۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے بینک اور پیرس کی انویسٹر کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا۔ پیرس کی کمپنی کی طرف سے جو آدمی ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا وہ میرا ہی سابقہ باس تھا، جس نے مجھے حجاب چھوڑ دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے یہی بات اپنے موجودہ عرب باس کو بتائی تو انہوں نے مجھے مکمل سپورٹ کرتے ہوئے معاہدہ کرنے کا اختیار دے دیا اور ساتھ ہی میرے سابقہ سینئر کو حکم دیا کہ ہماری طرف سے چونکہ خاتون ڈیل کر رہی ہیں تو لازم ہے کہ آپ کی طرف سے خاتون ہی ڈیل کرے۔ آپ کوئی خاتون نمائندہ مقرر کر کے اسے پاور آف اٹارنی دے دیں، اسے آپ مکمل ہدایات دے سکتے ہیں، مگر معاہدہ عورت ہی کرے گی۔ میرے سابقہ باس نے حیل و حجت سے کام لیا تو میرے موجودہ باس نے معاہدہ نہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ یوں مجبوراً ایک خاتون کو میرے ساتھ ڈیل کرنا پڑا۔ جس دفتر میں ڈیل ہونی تھی میں نے اس کے باہر جلی حروف سے لکھوا دیا تھا کہ غیر محرم مرد اور بغیر حجاب کے خواتین کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ کو اس بات پر عمل درآمد کا بھی کہا۔ جب خاتون مجھ سے ڈیل کرنے کے لیے پہنچی تو اس نوٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے دفتر کی طرف بڑھی تو اچانک سیکیورٹی گارڈ نے ان کو روک کر نوٹس کی طرف توجہ دلائی، ساتھ ہی خاتون کو حجاب کے لیے عبایا بھی دیا۔
جو مجبوراً ان کو پہننا پڑا اور تب ڈیل سائن ہوئی۔ جب مہمان چلے گئے تو میرے باس نے مجھے پیرس والی جاب چھوڑنے پر داد دی اور کہا کہ یاد رکھنا، اسلام اور ایمان کی خاطر دی گئی ہر قربانی کی جزا ہے۔ تم نے ملازمت کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین ملازمت دی، شوہر کے بدلے بہترین شوہر دیا، ملک کے بدلے بہترین ملک دیا۔ اس کے برعکس اگر تم محض دنیاوی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرتی تو شاید دونوں جہانوں میں دھتکاری جاتی۔ میں نے اپنے باس کی بات سے مکمل اتفاق کیا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ آج میرے پاس الحمدللہ سب کچھ پہلے سے بہترین ہے۔ ناظرین، کبھی بھی دنیا کی خاطر دین کو نہ چھوڑیں، صرف دین اسلام پر عمل کرنے میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔